مرد جب کسی بے گناہ عورت کو طلاق دیتا ہے نا تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، کیونکہ ہر جگہ عورت غلط بھی نہیں ہوتی اور ہر جگہ مرد بھی غلط نہیں ہوتا۔ انسان کو ہمیشہ اس کے کیے کی سزا ملتی ہے، اور آج کل اس دنیا میں تو جو ہے نا بندہ جو بھی کرتا ہے نا اس کو اس دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے۔ دیکھا گیا ہے یہ سب کچھ، اور یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، آنکھوں دیکھا ایک حال ہے۔ آج کی ویڈیو میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی یا جو بات میں سمجھاؤں گی آپ لوگوں کو، وہ مرد حضرات کے لیے تو بہت ہی زبردست ہے، اور ان کے لیے جو ہے نا یہ ایک نصیحت آمیز ویڈیو ہے آج کی۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اور اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے ہو۔ اور آج کی ویڈیو میں جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ جو ہے چانپے فرائی کرنے کی ریسپی، مٹن کی چانپے ہیں یہ، اور یہ میں آج فرائی کروں گی، اور آپ نے طریقہ ساتھ ساتھ دیکھنا ہے، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا۔ اور ابھی جو آتے ہیں جی اپنی ٹاپک کی طرف، کہ سب سے پہلے تو اللہ پہ یقین عقیدہ پختہ رکھیں کہ رب کی ذات موجود ہے، اور وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ بے انصافی نہیں ہونے دے گی۔ اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ کو اس کا جو ہے نا صبر کا پھل آپ کو ضرور ملے گا، اور اللہ پاک انصاف ضرور کرتے ہیں، دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہو سکتی۔ اپنا عقیدہ اپنا یقین پورا رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو مرد حضرات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس رزق ہے، ہم دولت سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ بھی بے انصافی کر دیں گے تو ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، جو دولت کے غرور میں اندھے ہو جاتے ہیں، اس مرد کا آج میں آپ کے ساتھ انجام بھی شیئر کروں گی کہ اس مرد کے ساتھ کیا ہوا، اور جو بے گناہ عورت تھی اس کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کی وجہ سے اس مرد کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو اور اپنا ٹاپک۔ جی یہ ہمارے اپنے جانے والے اپنے ایک رشتہ دار ہیں، ان کی اسٹوری ہے کہ ہوا کچھ یوں کہ وہ جو لڑکی تھی اپنے گھر میں سکون سے رہتی، ہسبینڈ اس کے بیرون ملک رہتے تھے، دوسرے ملک میں، تو سعودیہ میں رہتے تھے اس کے ہسبینڈ، اور بہت اچھی آمدن تھی ان کی، اور 3 بچے تھے ان کے، ہیں ماشاءاللہ ابھی بھی اللہ نے زندگی دے، 3 بچے ہیں ان کے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ اچھا ماشاءاللہ سے ان کے ہسبینڈ اچھا کما رہے تھے، اور اتنا اچھا ان کا گھر، اتنے اچھا ان کا فیملی جو بیک گراؤنڈ تھا، گھر میں کام والی بھی لگی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ان کی مسز جو ہے اس نے گھر کو اس عورت نے بہت اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا۔ اب اس کے سسر جو تھے نا وہ تھوڑے بے انصاف تھے، بات بات پہ اس کو ٹوکنا وغیرہ، تنگ کرنا، مطلب اپنی بہو کو تنگ کیوں کرتے تھے، کیونکہ اس کی جو وہ لڑکی تھی اس کے میکے والے تھے تھوڑے سے غریب، تو جب میکے والے غریب ہوں اور اللہ پاک نے بیٹیوں کے دل ایسے بنائے کہ وہ اپنے میکے والوں کو برے حال میں، پریشانی حال میں نہیں دیکھ سکتی، تو اس کے میکے والوں پہ جب برے حالات آئے تو اس نے اپنے میکے والوں کی تھوڑی سی مدد کی، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے انہیں کچھ دیا، کچھ رقم دے دی۔ تو اس کے سسر صاحب یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ ابھی میں بزرگ ہوتا جا رہا ہوں، اور گھر میں جو ہے نا یہ تمہاری بیوی کی بادشاہت آتی جا رہی ہے، اور یہ اپنے میکے والوں کو کھلا دے گی، تمہارا کچھ نہیں بنے گا۔ اس نے یہ بات کہہ کے اور اس کے شوہر کا دل جو ہے نا اپنی بیوی کی طرف سے برا کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت آئی کہ ایک بار اس لڑکی کے جو ہے نا جھمکے گم ہو گئے، اور کانوں کے بندے جو ہیں وہ گم ہو گئے، اور اس کے سسر نے الزام لگایا کہ اس نے اپنے میکے والوں کو دے دیے ہوں گے، انہوں نے لے لیے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے ہسبینڈ کو بتایا۔ جب اس کے ہسبینڈ نے اس کی بیوی سے پوچھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ اتنے سالوں سے بیرون ملک رہ رہے ہیں، میں آپ کے ماں باپ کو سنبھال رہی ہوں، آپ کے بچوں کو سنبھال رہی ہوں، گھر کو سنبھال رہی ہوں، تو کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ اگر کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو اس پہ بھی مجھے سزا دی جاتی ہے، تو میں نے کسی کو نہیں دیا، لیکن آپ نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا، اس لیے وہ ناراض ہو کے اپنے میکے چلی گئی بچوں کو چھوڑ کے۔ اب وہ بچوں کو چھوڑ کے میکے جب گئی ہے کہ پیچھے سے جو ہے نا ساس سسر جو ہیں وہ خود ہی اکیلے کام شام کریں گے تو انہیں سمجھ آئے گی کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ظاہر ہے وہ بھی عورت تھی، اسے بھی غصہ آ گیا، تھک گئی تھی ان کے کام کر کے، اوپر سے ہسبینڈ نے بھروسہ بھی نہیں کیا، تو اس بات پہ جب وہ چلی گئی وہاں پہ تو پیچھے سے جی اس کے ہسبینڈ کو جو ہے نا اسی کے سسر نے تھوڑا سا پریشرائز کیا کہ آپ اس کو، تم امیر ہو، تمہارے پاس پیسے ہیں، تم اتنا اچھا کما رہے ہو، تمہاری کوٹھی ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، اس بیوی کو تم نے کیا کرنا ہے، اسے چھوڑ دو، اسے طلاق دے دو، اسے نوٹس دے دو، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا وہ اس نے بھی عقل کا اندھا ہو جاتا ہے نا مرد، جب پیسہ جیب میں بہت زیادہ آ جائے اور اوپر سے ساتھ میں ایسے سپورٹر مل جائیں تو اس نے اسے ڈیورس دے دی۔ پہلی ڈیورس دی تو اس کے والدین نے کہا کہ بس ایک دے دی تو ساری ہو گئی، اب ہم اسے نہیں بھیجیں گے۔ اس کے بچوں کی جو حالت تھی پیچھے سے، یقین کریں بچے، چھوٹی بیٹی تو جی 3 سال کی تھی، اور وہ بچی کے سر اس کے جوؤں سے بھر گیا، اس کی بچی کا کسی دادی نے نہیں صاف کیا، کسی پھوپھی نے صاف نہیں کیا، بڑی بیٹی کی بھی ذہنی حالت اتنی خراب ہو گئی کیونکہ وہ ابھی 12ویں سال میں تھی، اور ٹینشن کی وجہ سے اس کی بیٹی کے پیریڈز سٹارٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، اور کوئی اس کو سمجھانے بتانے والا نہیں، اسے اتنی پین ہو، اتنی درد ہو، لیکن ماں نے جب آنے کی خواہش کی کہ میں واپس آنا چاہتی ہوں تو اسے باقی کی 2 طلاقیں بھی بھیج دی گئی کہ اب تم وہیں رہو، اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور بچوں کو ہم سنبھال لیں گے. بچوں کو نہ ماں سے ملنے دیا گیا. اس کے پیچھے سسر کی حکومت تھی. شوہر صاحب جو وہاں پہ جب اس کو تیسری طلاق دے چکے تو وہاں سے سعودیہ میں اس کے شوہر پہ نا اچانک سے کسی کے قتل کا الزام آ گیا. وہ ٹریلر چلاتا تھا، وہاں ٹریلر چلا رہا تھا اور کسی کی ڈیتھ ہو گئی اور الزام اس پہ آ گیا اور اس کو سزا ملنے لگی. جیسے ہی اس کو یہاں پہ سزا اس کو وہاں پہ ملی ہے کہ اتنے پیسے ہمیں دو. سعودیہ کا قانون ہے یا تو پیسہ بھرو اور یا پھر انسان کی جان لیتے ہیں وہ. تو انہوں اس کا وہاں پہ کیونکہ پہلے ایک اور بھائی بھی موجود تھا، انہوں نے جیسے تیسے کر کے اس کے پیسے بھرے اور اپنے بھائی کو زندہ واپس پاکستان بلوا لیا. یہ یہاں واپس پاکستان آ گیا. آتے ہی جب یہاں پہ اس نے اپنے حالات دیکھے کہ بچے تو ذہنی حالت بچوں کی خراب ہو چکی ہے. بڑے بیٹے نے بھی اسکول چھوڑ دیا تھا. چھوٹی جو بیٹی تھی اس کے انہوں نے ٹنڈ کروا دی سر کی، کیسے جوئیں ڈلی ہوئی ہیں. بیٹی بڑی جو ہے وہ جہاں بیٹھتی تھی وہاں پہ روتی رہتی تھی اور سب کو اس کے حال پہ اتنا دکھ. یہاں پہ جو میری جو یہاں پہ بھابھی ہے نا وہ آ کے ہمیں بتاتی تھی کہ یہ میرے بھابھی کے حالات ہیں اور یہ بیچاری تھوڑی کم تھی، مطلب غریب تھی، تو اس وجہ سے اپنے میکے میں یہ جا کے زیادہ شور نہیں مچاتی تھی. لیکن اسے دکھ بہت تھا. کہتی بہت اچھی تھی، بہت، کوئی اس کا قصور نہیں تھا، سارا غلطی میرے اپنے والدین کی ہے. لیکن اب میں کیا کروں، میں تو کچھ بول بھی نہیں سکتی، میری تو کوئی سنتا بھی نہیں ہے. وہاں پہ جو اس کی ماں کو جب طلاق ہوئی نا تو 3 مہینے عدت کے جب اس کے گزرے طلاق کے بعد کے، تو اس لڑکی کو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے والدین نے کہا کہ ہم تو اسے اب یہاں نہیں بٹھا سکتے، بھائی اس کے ہیں نہیں، تو جوان ہے تو ہم اس کی شادی کریں گے. انہوں نے وہاں گاؤں میں اس کی کسی اور سے شادی نکاح کروا دیا. وہاں پہ جب اس کا نکاح ہوا جس بندے سے، ان دنوں سیلاب کے دن تھے. وہ ایسے علاقے میں اس کی شادی ہوئی تھی، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے. تو ان علاقوں میں سیلاب آیا ہوا تھا. تو سیلاب کی وجہ سے نا اچانک جب اس کا نکاح ہوا ہے تو وہ کوئی 1 مہینہ ہی اس بندے کے پاس رہی ہے. وہاں سیلاب آیا، سیلاب میں وہ بندہ جو ہے کہیں پہ بہہ گیا اور جب بعد میں کچھ دنوں کے بعد انہیں ملا ہے تو اس کی لاش ملی ہے، وہ فوت ہو چکا تھا. اب وہ بیوہ ہو گئی. بیوہ ہونے کے بعد وہ اپنے میکے آ کے بیٹھ گئی پھر سے. اب میکے والے نے کہا کہ اب کیا کریں، پہلے شوہر نے طلاق دے دی، دوسرا والا فوت ہو گیا، تو اب یہ یہیں پہ رہ گی. ابھی یہ عدت پوری ہوگی تو پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے اس کا. یہاں پہ جب وہ مرد تھا اس کے گھر والوں نے کہا کہ جی آپ کے تو بچے اب ہم سے نہیں سنبھالے جاتے، نہ بہنیں رہ سکتی ہیں، نہ کوئی اور آ کے، نہ دیورانیاں جٹھانیاں جو اس لڑکی کی تھی، نہ وہ نزدیک آئی. انہوں نے کہا ہم بھی نہیں سنبھال سکتے. بچوں کی اتنی بری حالت ہو چکی تھی کہ چھوٹی بیٹی جو تھی اس کے سر میں جوئیں ڈل گئی تو اس کے سر کی ٹنڈ کروا دی گئی. بڑی والی بیٹی کی پیریڈز سٹارٹ ہوئے، اسے کچھ پتہ نہیں تھا پیریڈز میں کیا ہوتا ہے، کیسے رہتے ہیں، سب اسے سمجھائیں، وہ روئے جائے، وہ اندر ہی بیٹھی رہے. نہ وہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا بڑی بیٹی نے، بیٹے نے اسکول چھوڑ دیا، اس کو گھر میں بیٹھ گیا. اور جو شوہر صاحب تھے وہ سعودیہ سے جو ہے نا واپس آ گئے کیونکہ وہاں پہ اس پر کیس بنا تھا. اس کی وجہ سے وہ گھر آیا. جب گھر آیا جتنا بینک بیلنس اس کا تھا اس میں اس کے گھر والوں نے اس کی جب دوسری شادی کروا دی تو جو دوسری لڑکی تھی وہ کافی ینگ، کافی خوبصورت تھی. اور جیسے ہی اس لڑکی کی شادی ہو کے آئی تو اس نے پہلی رات ہی اپنے ہسبینڈ سے نا اس مرد سے بدتمیزی کی. اس نے آتے ہی اسے کہا کہ تم تو بہت زیادہ مجھ سے تو بہت زیادہ گئے گزرے ہوئے نا، میں تم سے بہت زیادہ خوبصورت ہوں. جب اس نے یہ بات کی تو یہ بات اس بندے سے برداشت نہیں ہوئی. اس نے شادی کے دوسرے دن ہی اس لڑکی کو طلاق دے دی. اس نے اپنے گھر والوں سے لڑائی کی، آپ نے کیسی لڑکی سے میرے سے شادی کروا دی ہے، یہ تو اتنی بدتمیزی ہے. تو مجھے تڑا کر کے اس نے مجھ سے بات کیا اور مجھے میرے ساتھ جو ہے نا اس کا رویہ ایسا رہا ہے، خود کو بہت حسین کہتی ہے اور مجھے بدصورت کہتی ہے، تو مجھے اسے نہیں رکھنا. اس کو اس نے طلاق دے دی. جی پھر وہ کچھ دن گزرے اور وہاں پہ وہ بیوہ ہو گئی. یہاں پہ جو ہے اس نے بھی دوسری بیوی کو طلاق دے دی. پھر اس کے والدین نے کہا کہ ہم ایک اور جگہ رشتہ دیکھتے ہیں، تو ہم آپ کی، وہ بہت اچھی عورت ہے، وہ بیوہ ہے، مطلب اس کا پہلے سے ایک بیٹا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کی شادی کرواتے ہیں، بچوں کو تو سنبھالے گی. اچھا انہوں نے تیسری جگہ اس مرد کی شادی کروا دی گئی. اس دوران بچوں کی کنڈیشن دن بدن خراب ہوتی ہی چلی گئی اور اس مرد نے تیسری شادی کی. اب جب تیسری شادی اس کی ہوئی ہے تو اس عورت کا کیا طریقہ کار تھا کہ اس کے میکے والے کافی غریب تھے، تو وہ جو ہے نا جو کچھ اسے ملتا تھا وہ جا کے اٹھا کے اپنے میکے والوں کو دے دیتی تھی. تو اس پہ پھر جو ہے نا یہ چیز بھی اس کے لڑکے کے جو ماں باپ تھے انہوں نے جو سب سے پہلی والی تھی اچھی تھی، اس کو اسی وجہ سے اس کے بچے چھین لیے، اس عادت کی وجہ سے اس کو طلاق دلوا دی. تو یہ تیسری تھی اس کی، یہ لوگ کیسے برداشت کرتے. اچھا کچھ دنوں تک اس کو برداشت کیا انہوں نے. تو اس دوران کیا ہوا کہ بچے جو ہیں ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی رہی اور ان بچوں نے کہا کہ ہمیں اپنی ہی ماں چاہیے، ہمیں ہماری ماں واپس دو، ہم اپنے جو ہے نا باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم اپنی ماں کے ساتھ رہیں گے. لیکن یہ جو مرد تھا نا اسے اپنے بچوں کا پتہ تھا کہ میرے بچے اتنی آسائشوں میں بڑے ہوئے ہیں، پلے ہیں، تو ان کی ماں کی تو اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ اس کے اپنے میکے والے اتنے کم جو ہے نا غریب ہیں، تو میں وہاں پہ بچوں کو تو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا. تو بچوں نے کہا کہ آپ ہمارا خرچہ دینا، ہم اپنی ماں کے ساتھ رہیں گے. تو اس بات پہ جو ہے نا
اسے یہ بھی قبول نہیں تھا کہ میں اپنے بچوں کو کیسے اس کے حوالے کر دوں، اور میں بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا. اور حقیقت میں اس مرد کو کسی عورت پہ اعتبار آ ہی نہیں رہا تھا. جو اعتبار اسے اپنی پہلی بیوی پہ تھا، اسے اس وقت پتہ چلا کہ میرے لیے سب کچھ میری پہلی بیوی تھی، اور یہ جو دوسری اور تیسری آئی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ مجھے بالکل جو ہے نا میرے دل کو مطمئن نہیں کر سکتی. اس کے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا، اور اس دوران اس کے گھر سے دولت بھی چلی گئی. اس کا سارا سونا بک گیا، اس کے جتنے پلاٹ تھے، جو پیسہ تھا، بینک بیلنس، وہ بھی ختم ہو گیا. اور جو ہے نا بالکل وہ کنگال سا ہو گیا. بچوں کی بھی کنڈیشن اس کی خراب ہو گئی. تو یہاں پہ اسے کسی نے نا اپنے نئی مشورہ دیا کہ جو دولت جس کے نصیب میں تھی، تمہارے گھر کی جو دولت تھی، اسے تم نے بے گناہ ہونے کے باوجود تم نے اسے طلاق دے دی اپنے والدین کے کہنے پر. تو اب تمہارے گھر کا سکون اور سکھ چین سب کچھ لٹ چکا ہے، جا چکا ہے. تو اب ہو سکے تو اسے واپس لے آؤ. اس بات پہ پھر جو ہے اس مرد نے اس کا ایک دوست تھی، اس کی پہلی بیوی کی ایک دوست تھی نا، اس نے اس سے رابطہ کیا اپنی پہلی بیوی کی دوست سے، اور اسے کہا کہ تم میری پہلی بیوی سے کہو کہ میں جو ہے نا اسے اپنے ساتھ پھر سے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کا پہلا شوہر پہلے فوت ہو چکا ہے، اور اب اس کا حلالہ ہو سکتا ہے. اگر وہ حلالہ جو ہے اس کا ہو چکا ہے، مطلب کیونکہ پہلے اس کی دوسری جگہ شادی ہوئی ہے، اس کا حلالہ ہو چکا ہے، تو میں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے منا کے دو. پھر بیچ میں بچوں نے نا اپنی ماں سے ایک دو بار ملاقات کی، تو بچوں نے اور زیادہ ضد کی کہ ہمیں اپنی ماں چاہیے. اس بندے کو بھی اعتبار نہیں آ رہا تھا. اچھا، پھر یہاں پہ آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے، اس کی باقی کی سٹوری میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، اب ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے. اچھا، یہاں پہ یہ چامپیں میری فرائی ہو چکی ہیں، دن کے کھانے کے وقت ہم نے فرائی کی تھی. اس ٹاپک کو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ نے انتظار کرنا ہے، میں باقی کی جو ہے نا دوسرے پارٹ میں ساری بات کلیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ آگے اس کے ساتھ ہوا کیا. اچھا، کہ وہ لڑکی مانی یا نہیں مانی نکاح کے لیے، وہ بات میں آگے آپ کے اور شیئر کروں گی. اور یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مرد غرور کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس دولت ہے، رزق ہے، تو ہم کسی بھی بے گناہ عورت کو خواہ مخواہ چھوڑ دیں گے اور ہم دوسری لے آئیں گے. تو جو رزق ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ عورت کے نصیب میں ہوتا ہے، اور جو اولاد ہوتی ہے وہ مرد کا نصیب ہوتا ہے. اچھا جی، یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو. اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، یہ سوچ کر کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے. اللہ حافظ.